کیا ولی عہد محمد بن سلمان کا خواب کبھی حقیقت بن پائے گا؟ کیا سعودی معیشت دی لائن اور نیوم جیسے منصوبوں کا بوجھ ہی برداشت کر سکتی ہے کہ نہیں؟ امریکہ کے بعد اسرائیل کی طرف سے بھی اب خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ اس وقت اپنی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے پہ کام کر رہا ہے، اور وہ منصوبہ ہے نیوم پروجیکٹ، اور اس میں دی لائن جیسے شہروں کی تعمیر جو کہ اب خطرے میں پڑتی نظر آ رہے ہیں۔ دراصل محمد بن سلمان کے نیوم منصوبے کے شروع کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ دنیا میں جس طرح انرجی کے متبادل ذرائع پہ کام ہو رہا ہے تو 2030 تک وہ وقت آ جائے گا کہ تیل کی فروخت بڑی کم ہو جائے گی۔ اس سعودیہ کو اپنی معیشت کا انحصار تیل سے شفٹ کرنا پڑے گا، ورنہ اس کی معیشت ڈوب جائے گی۔ اسی لیے محمد بن سلمان نے $500 بلین کے اس انتہائی اہم منصوبے پہ کام شروع کیا، اور اس منصوبے کے حوالے سے یہ بھی حقیقت ہے کہ سعودی عرب کے پاس خود سے وہ تمام وسائل اور ٹیکنالوجیز ہیں ہی نہیں کہ وہ اس کو مکمل کر سکے، اس لیے سعودی عربیہ کو بہت سے دوسرے ممالک پہ انحصار کرنا ہے، جن میں سر فہرست نام اسرائیل اور امریکہ کا۔ اب رائٹرز نیوز ایجنسی کی شائع کردہ ایک رپورٹ میں بہت پہلے یہ دعویٰ کیا جا چکا ہے کہ سعودی کمپنیز اور اسرائیل خفیہ طور پہ مل کر اس منصوبے پہ کام کر رہے ہیں، اور اس پروجیکٹ کے لیے اسرائیل کی جانب سے $230 ارب بھی سعودی عربیہ کو فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ اب اس کے علاوہ یروشلم پوسٹ نے ایک اپنی رپورٹ میں بتایا کہ سعودی سفارتکار اور اسرائیلی تاجروں کے درمیان معیشت اور سائبر سیکیورٹی کے میدان میں تعاون کی بات چیت چل رہی ہے، یہاں تک کہ واشنگٹن میں تعینات سعودی سفارت خانے کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری ایک ٹویٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ سعودی وزراء کونسل اس بات پر متفق ہے کہ نیوم منصوبے کے لیے اسرائیلی سائبر سیکیورٹی فرم کی خدمات حاصل کی جائیں، اور ان دونوں ممالک کے درمیان ملاقاتیں اور معاہدے کروانے میں سب سے اہم کردار اور امریکہ اور وہاں کے سابق ٹرمپ انتظامیہ کرتی رہی۔ لیکن اب نہ تو ٹرمپ انتظامیہ ہے اور نہ ہی وہ پہلے والے حالات، اور محمد بن سلمان جو کہ دی لائن جیسے بغیر کاروں والے کاربن فری شہر کا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ معاملہ اب کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جس اسرائیل کی مدد سے تمام ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ لے کے یہ پروجیکٹ مکمل کرنا تھا، اب اسی ملک کے میڈیا میں اس حوالے سے مایوس کن رپورٹ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس میں ایک رپورٹ آئی، اس کی ہیڈ لائن ہے کہ سعودی کراؤن پرنسس سٹی آف دا فیوچر از نتھنگ بٹ اے ڈیزرٹ میراج، اور اس رپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ محمد بن سلمان ایک ایسے وقت میں نیوم کے بارے میں خواب دیکھ رہی ہے کہ مستقبل کے تمام شہروں کے لیے ایک ماڈل ہوگا۔ جس وقت سعودی عربیہ میں بے روزگاری عروج پر ہے اور وہ اپنے شہریوں کے لیے ملازمتیں نہیں ڈھونڈ پا رہے، اور ریاض میں آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں اس وقت خالی پڑی ہیں، تو گزشتہ مہینے جب محمد بن سلمان نے دی لائن شہر کا اعلان کیا، اس وقت انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی، اس میں ایک ایسی جگہ کا منظر پیش کیا گیا جس کا ابھی تک زمین پہ کوئی وجود نہیں ہے۔ ہر اس چیز کو ویڈیو میں دکھایا گیا جسے انسان صرف خواب میں دیکھ سکتا ہے۔ ایک ایسا شہر جہاں نہ کارز ہوں گی، نہ گاڑیاں ہوں گی، نہ گلیاں ہوں گی، اور شہر کاربن کے اخراج سے پاک اور نیچر کے بہت زیادہ قریب ہوگا۔ ہر چیز 20 منٹ کی واک کی دوری پہ ہوگی۔ اس کے علاوہ حیرت انگیز پہاڑی نظارے، شاپنگ سینٹرز، کھیلوں کی سہولیات، سیاحت کے تفریح مقامات سب موجود ہوں گے۔ لائن سٹی جو تقریباً 160 کلومیٹر کی پٹی ہے، یہ سفید بحیرہ احمر کے ساحلوں کو پہاڑوں سے جوڑتی ہے، جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے خود مختار کمیونٹیز تعمیر کی جائیں گی، اور اس کی متوقع لاگت کے بارے میں سن کر آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ نیوم منصوبے جس کی کل لاگت $500 بلین ہے، جب اس میں $150 سے $200 بلین ایک شہر کی لاگت ہے، اور دوسری طرف جن لوگوں کو ویڈیو میں یہ دکھایا گیا کہ وہ بھی سعودی کلچر سے میچ نہیں کرتے، خاص طور خواتین کو جدید اور فیشنیبل لباس میں دکھایا جانا حیران کن ہے۔ اگر یہ شہر سیاحوں اور ترقی پسند فیشنیبل لوگوں کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے تو سوچنے کی بات ہے کیا وہاں بھی کوئی رہنا بھی چاہے گا کہ نہیں، اور اس منصوبے میں 10 لاکھ افراد کی رہائش کی بات کی گئی ہے، جن کے لیے 3,80,000 سے زیادہ ملازمتیں مہیا کی جائیں گی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ابھی موجودہ حالات میں سعودی حکومت اپنے شہریوں کو نوکریاں دینے میں ناکام ہے، اور ریاض میں 60 منزلہ آسمانوں سے باتیں کرتی عمارتیں خالی پڑی ہیں کیونکہ وہاں کوئی انویسٹر نہیں جانا چاہتا، تو نئے شہر کا خواب پورا کیسے ہوگا؟ اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں انسانی حقوق کے مسائل موجود ہیں، کیا کوئی ترقی پسند ماڈرن لوگ وہاں جا کر رہنے کا سوچیں گے بھی؟ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ ابھی تک محمد بن سلمان کے ماتھے پہ جو جمال خشوگی قتل کا الزام ہے نا، وہ کالا دھبا دور نہیں ہوا۔ گوگل نے کلاؤڈ سرورز کو سعودی عرب منتقل کرنے کے لیے سعودی تیل یعنی کمپنی ارامکو کے ساتھ ایک معاہدے پہ دستخط کیے تھے، لیکن ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو ہیں ان کی جانب سے لاکھوں صارفین کی معلومات کو سعودی عربیہ کے کنٹرول میں رکھنے کے اقدام پہ سخت تنقید کی جا رہی ہے۔
کہا جا رہا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ گوگل سعودی دباؤ کا مقابلہ کر سکے، اس لیے گوگل کو کسی ایسے معاہدے سے باز رہنا ہوگا۔ اب اس کے علاوہ اس پروجیکٹ میں جس طرح کے ہنرمند افراد کی ضرورت ہے وہ سعودی عربیہ میں ہے ہی نہیں، جبکہ سعودی عربیہ میں قانون ہے کہ کسی بھی کاروبار میں مالک پر پابندی ہوتی ہے کہ وہ خاص حد تک سعودی شہریوں کو ہی ملازمت پر رکھے گا، ورنہ انہیں جرمانے اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ہائی ٹیک کی فیلڈ میں سعودیوں کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ برسوں کے نظر انداز سعودی عرب کے نوجوان نسل پچھلے کئی سالوں سے آسان پیشوں سے متعلق تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دیتے چلے آ رہے ہیں، جس نے انہیں سرکاری ملازمتوں تک محدود کر دیا۔ اس طرح کی صورتحال جب آپ کے پاس اسکل لیبر ہی نہیں ہے تو ایسے پروجیکٹ پہ کام کیسے ہوگا؟ تو آپ خود سوچیں، کوئی انسان کیسے محمد بن سلمان کے سعودی ویژن 2030 کے منصوبے پہ یقین کر کے اس کے فروغ میں مدد کر سکتا ہے؟ پہلے معاملات کچھ مختلف تھے۔ سعودی حکمرانوں کو ہر معاملے میں امریکہ کی مدد حاصل رہتی تھی اور امریکی صدور ہمیشہ مشرق وسطیٰ میں سب سے پہلے سعودی عربیہ کے دورے کو ترجیح دیتے تھے، لیکن اب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان 2 سال سے امریکہ ہی نہیں گئے۔ ان پہ امریکن عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں اور اب محمد بن سلمان کو ایک ایسے نئی امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ معاملات کو طے کرنا ہے جنہوں نے ولی عہد شہزادے سے اپنی ناپسندیدگی اور نفرت کو چھپایا نہیں، بلکہ اپنے حالیہ اعلانات اور بیانات سے ثابت بھی کر دیا۔ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عربیہ کے نام پر ایک خالی چیک کاٹ کے دیا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ٹرمپ نے سعودی عربیہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ آنکھیں بند کر رکھی تھی، اور اب جو بائیڈن کی جانب سے یمن میں جاری جنگ میں سعودی عربیہ کو حاصل امریکی تعاون روکنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بائیڈن کی زیر قیادت امریکن حکومت سابق صدر کے ٹرمپ کے دور میں عرب ممالک کے ساتھ اربوں ڈالر کے فوجی معاہدوں کا بھی جائزہ لے رہی ہے۔ اسلحے کی فروغ کے سودوں کو بھی عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ ہے، اور اس کا اثر F-35 فائٹر پلینز کے معاہدے پہ بھی پڑے گا۔ گائیڈڈ میزائلز کی فروغ بھی روکی جا رہی ہے۔ اس لیے اب جب تک جو بائیڈن کی پالیسیز سعودی عربیہ کو لے کے واضح نہیں ہو جاتی، بڑے بڑے سرمایہ کار خاص طور پہ اسرائیلی کبھی بھی ریاض کے دروازے پہ دستخط نہیں دے گا۔ وبا اور حج اور عمرے پہ پابندی کی وجہ سے پہلے ہی سعودی معیشت کا برا حال ہو چکا ہے، تو اب ان سرمایہ کاروں کے تعاون کے بغیر یہ صورت تو کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ محمد بن سلمان اپنے اس نئے شہر کے خواب کو پورا کر سکیں۔ دوسری جانب محمد بن سلمان کے 2030 کے ویژن کے تعبیر کے لیے 10 سال سے بھی کم وقت باقی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان چیلنجز سے نمٹتے ہوئے محمد بن سلمان کیسے ریاض کو مشرق وسطیٰ کے لنڈن میں چینج کرتے ہیں، اور محمد بن سلمان وہ کون سا کارڈ کھیل سکتے ہیں کہ حالات ان کے فیور میں چینج ہو جائیں گے، ان کا خواب پورا ہو سکے گا، پتہ نہیں۔ لیکن آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔